بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ایک جنرل انٹروڈکشن یا وہ ٹریڈ سیکٹر کا کمرشل سیکٹر کے حوالے سے کیا. ہم نے کچھ اس سبجیکٹ کے ریلیٹڈ بھی اپنا ایک انٹروڈکشن دیا. ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک انٹروڈکشن ہم نے لیا، اور پھر یہ کہ ہمارے سبجیکٹ میں کون سا جو لا ہے وہ ہمارے سبجیکٹ کا اس نصاب کا حصہ رہے گا یونیورسٹی کے ایگزامینیشن کے حوالے سے. تو ہم نے اس میں کمپنی آرڈیننس 1984 تھا پہلے، which has been repealed by the Company Act 2017. ایک اس کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور جس کا جو نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے ہمارا اس کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ یہ دو چیزیں ہیں. میجر پورشن آپ کا جو کمپنی ایکٹ ہے اس میں سے ہوگا، جس میں تقریباً آپ کو 4 سوال اٹیمپٹ کرنے ہوں گے. جو سمپل پیپر ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس کی ویب سائٹ پہ، جو متعلقہ سبجیکٹ ہوگا کمپنی لا والا. اور ایک کوشچن آپ کو جو ہے وہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ سے کرنا ہوگا. 50% آپشن ہے، جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ یونیورسٹی کا حساب سے یہ طریقہ ہے. اس میں سب سے پہلے ہم نے اس دن جو ہے وہ کمپنی کے حوالے سے کچھ ابتدائی چیزیں پڑھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہر ملک کا اپنا ایک طریقہ کار ہوگا. ہم اپنے اس ملک کے حوالے سے بات کریں کیونکہ ہمارے نصاب کا حصہ یہی ہے صرف. تو میں نے یہاں اس کا نقشہ بھی بنایا اور پھر اس کو بتایا کہ اس کو ایڈمنسٹریٹ کس طریقے سے کرنا ہے. میں نے 2 طرح کے آپ کو ساتھ انسٹیٹیوشن جو ڈسکس کیے، ایڈمنسٹریٹو اور کمرشل. ایڈمنسٹریٹو میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیٹ کو ارن کر کے کچھ نہیں دیتے بلکہ اسٹیٹ کو ایڈمنسٹریٹ کرتے ہیں. میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ ہماری مثال کے طور پر ایکسٹرنل ایگریشن کو روکنے کے لیے یا ملک کی سلامتی، نیشنل انٹیگریٹی اور سالریٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمارے پاس آرمڈ فورسز ہیں. تو یہ ایڈمنسٹریٹو بتا رہا ہے کہ ہماری ایکسٹرنل ایگریشن کو ڈیفینڈ کرنا ہے. انٹرنل لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے ہمارے پاس پولیس کا جو سسٹم ہے، ہمارے پاس ایجوکیشن سیکٹر ہے، ہمارے پاس جو ہیلتھ کا سیکٹر ہے. یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ ریاست کے بہت ادارے ہیں کہ جو ریاست کو پیسے کما کے نہیں دیتے ہیں بلکہ ریاست کو ایڈمنسٹریٹ کرتے ہیں. whereas on the other part کمرشل انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جو ریاست کو جو ارن کر کے دیتے ہیں، اور وہ کمرشل جو ہے وہ ریاست کی ملکیت بھی ہو سکتے ہیں اور وہ شہری کے بھی ہو سکتے ہیں. یعنی آپ کو مثال دی کہ ریلوے ہے، پی اے ای ہے، آپ کا پوسٹ آفس ہے، آپ کا پی ٹی سی ایل ہے. ان کی ایگزامپل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ یہ وہ ادارے ہیں کہ جہاں سے ابھی رسپیکٹ آف دی فیکٹ کہ ایک تاثر یہ ضرور ہے یا یہ پہلے ضرور ہے کہ کون سا ہمارا ادارہ جو ہے وہ اس میں ڈسکریڈٹ میں جا رہا ہے، نقصان میں جا رہا ہے یا فائدے میں جا رہا ہے، یہ بحث الگ ہے. لیکن یہ جو ادارے میں نے آپ سے ڈسکس کیے یہ کمرشل ہیں، یہ ریاست کو پیسے کما کے دیتے ہیں. یعنی یہ شہری کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس کی جو وہ پیسے لیتے ہیں اور وہ ریاست کی جو اکانومی ہے اس کو اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ جو کمرشل سیکٹر ہے آپ کا، یہ جہاں اسٹیٹ اپنے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ رن کرتی ہے، وہاں پرائیویٹ انڈیویجولس کو بھی اجازت ہے، شہری کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنا پیسہ جو انویسٹ کریں اور اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں وہ ارن کریں اپنے لیے بھی اور ریاست کو جو ہے وہ ٹیکس دیں. تو وہ بھی یعنی دورہ ایک کام ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک طرف جب شہری کو مختلف پروڈکٹس کی صورت میں، مختلف سروسز کی صورت میں، مختلف گوڈس کی صورت میں، ڈسٹریبیوشن کی صورت میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں وہ پیسہ بھی اپنے لیے کما رہے ہوتے ہیں، اور جو پیسہ وہ کماتے ہیں اس سے وہ ریاست کو جو ہے ٹیکس بھی دیتے ہیں. اس کے حوالے سے یہ ایک جنرل انٹروڈکشن تھا جو میں نے ریپیٹ کیا پریویس لیکچر کے حوالے سے. ہم نے کمپنی بیسیکلی جو ہے وہ انہی میں سے ایک انسٹیٹیوشن ہے کہ جو کمپنی مختلف شہری جو ہے وہ کمپنی جو ہے وہ کھولتے ہیں، اس کو فارمیٹ کرتے ہیں، اس کو رجسٹر کرواتے ہیں اور اس کو رن کرتے ہیں، اور اس میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، اس سے ارن کرتے ہیں، اس سے مختلف پروڈکٹس جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، سروسز جو ہے رینڈر کرتے ہیں ایٹسٹرا. تو اس کی یہ پبلک کمپنی بھی ہو سکتی ہے، یہ پرائیویٹ کمپنی بھی ہو سکتی ہے، یہ ایس ایم سی بھی سنگل ممبر کمپنی بھی ہو سکتی ہے، یہ لسٹڈ کمپنی اسٹاک ایکسچینج میں ہو سکتی ہے، ان لسٹڈ ہو سکتی ہے. یہ سارے پہلو ہیں جو آگے ہمارے جو سبجیکٹ کا حصہ رہیں گے. میں نے پھر اس کے بعد اگلے والے پر آپ کو ساتھ یہاں جب وہ اے بی سی اس طرح کر کے میں نے یہ 4 دوستوں کا یا 4 لوگوں کا آپ کو حوالہ دیا
کہ یہ اگر یہاں سے آپ کی ابتدا ہوتی ہے. میں نے اس سے پہلے کمپنی کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی کہ کمپنی فارم رجسٹرڈ انڈر کمپنی آرڈیننس 1984 پہلے تھا, ابھی 2017 ہے. اس کی دفعہ یہاں ریپروڈیوس کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں وہاں سے آگے چلنے میں تھوڑی سی مدد اور معاونت ثابت رہے ہمارے لیے. کمپنی is a company formed and registered under Company Act 2017. تو ابھی میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ بظاہر تو شاید یہ بات سمجھ آ رہی ہو اس ڈیفینیشن سے کیا مراد ہے. تو یہ کمپنی فارمر رجسٹرڈ کمپنی ایکٹ یہ کیا ڈیفینیشن ہے. لیکن اگر ہم اس کے دو ورڈ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا پچھلے لیکچر میں, اس پہ اگر ہم غور کریں کہ فارم اینڈ رجسٹرڈ تو ہمیں ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ ایک ایسی کمپنی کو, ایسی چیز کو کمپنی کہیں گے جو کمپنی ایکٹ 2017 کے تحت جو وہ فارمیٹ ہوتی ہو اور رجسٹرڈ ہوتی ہو تو وہ کمپنی کہلائے گی. اب 2017 کے کمپنی ایکٹ 2017 کے تحت جو کمپنی فارمیٹ ہوتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے. سب سے پہلا مرحلہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, آئیڈیا, بزنس آئیڈیا, کہ یہ چار دوست ہیں, ABCD, 5 ہیں, 10 ہیں, 4 ہیں, 1 ہے, جو بھی, تو وہ آپس میں سب سے پہلا مرحلے پہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو کاروبار کرتے ہیں. یہ ان کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے آئیڈیا کہ کس طرح کا کاروبار کرتے ہیں, کتنے کا کیپٹل چاہیے, ساری بات. تو یہ لوگ جو ہے وہ میں نے اس کو پچھلے لیکچر میں چونکہ ایلیبریٹ کر چکا ہوں, اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. سبسکرائبر, یہ جو لوگ ہیں یہ سبسکرائبرز کرائیں گے. تو میں نے اس کے میں ایک چیز آپ کو بتائی تھی, آئیڈیا, نیچر آف بزنس, پلیس آف بزنس, اور کیپٹل. نیم آف بزنس, دیکھیں نا یہ وہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ان کے ذہن میں ہوتی ہیں کسی شخص کے یا اشخاص کے جو انیشل مرحلے پہ ہوتی ہیں. کہ یہ 4-5 دوست نے بیٹھ کے اپنا ایک آئیڈیا سوچا. آج میں تھوڑا جلدی میں اس کے فارورڈ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں. تو میں اس ترتیب سے اس لیکچر کو پریویس لیکچر کو یہاں کے ساتھ ملا کر آگے لے کے جانا چاہتا ہوں چیزیں. تو آپ نے آئیڈیا جنریٹ کیا, آئیڈیا کریٹ ہوا آپ کے ذہن میں, یہ سب سے پہلے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح کا بزنس کرنا ہے, کہاں بزنس کرنا ہے, کتنا کیپٹل یعنی سرمایہ چاہیے ہمیں. اس کے بعد ہمارے اس بزنس کا جو نام ہے وہ کیا ہوگا. تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پہلا مرحلہ ہے, یہ فرسٹ اسٹیپ ہے کہ جس میں یہ 4-5 چیزیں جو ہے وہ ان کے ذہن میں آتی ہیں کہ آئیڈیا کے بعد کس طرح کا بزنس ہو, کہاں ہو, کتنا کیپٹل چاہیے. اب اس کو فارمولیٹ کرنے کے لیے یہ جو کمپنی ڈیفینیشن کمپنی ایکٹ کے اندر بتائی گئی ہے اس میں جو فارمیٹ کا جو معاملہ ہے, اس کو فارمیٹ کرنے کے لیے ان کو 3 لیگل ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا MOA, AOA اور آرٹیکل آف ایسوسیشن اور پراسپیکٹس, ان کو میں اوپر بات کر چکا ہوں. میں دوبارہ اس میں یہاں تھوڑا سا مینشن کر دیتا ہوں کہ 3 ڈاکومنٹ آپ ان کو تیار کرنے ہیں. نمبر 1 MOA, نمبر 2 AOA اور نمبر 3 پراسپیکٹس. یہ 3 ڈاکومنٹ کو پریپیئر کریں تو, اور وہ پریپیئر ہوں گے تو ان پر سگنیچر یا سبسکرائبر کریں گے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سبسکرائبر جو لوگ ہیں جنہوں نے انیشلی یہ آئیڈیا جنریٹ کیا ہے, یہ اگر خود سے پروفیشنلی جو وہ کمپیٹنٹ ہیں اور معاملات کی نزاکت کو سمجھتے ہیں, کمرشل فیلڈ کا ان کے پاس ایکسپوجر ہے, ایکسپیرینس ہے, تو پھر تو یہ خود یہ ڈاکومنٹ 3 پریپیئر کر سکتے ہیں. اگر ان کے پاس یہ نہیں ہے تو پھر یہ اس کے لیے پروموٹرز,
پروفیشنل پروموٹرز جو ہے وہ ہائر کریں گے ان کی سروسز کو جو یہ ڈاکومنٹ پریپیئر کریں گے. میں نے آپ کو اس دن بھی ایگزامپل دی تھی, آج یہاں پہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ویسے یہ ہے کہ ایک بات میں آپ کے ساتھ فرینڈلی بتا دوں کہ سٹی لا کالج کی جانب سے جو لیکچر بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ویب سائٹ پہ شیئر ہوں, آپ ان کو بالترتیب سنیے. جس سبجیکٹ پر بھی مثلا کمپنی لا پارٹ 1 والے کے لیے بھی میرا یہی میسج ہے, پارٹ 2 والوں کے لیے بھی میرا یہی میسج ہے, پارٹ 3 والوں کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ ہر سبجیکٹ کے سیکوینس وائز آپ لیکچر سنیے, کیونکہ ہر لیکچر جو نیا لیکچر ہوتا ہے وہ پریویس لیکچر سے انٹرپریٹڈ ہوتا ہے. تو اگر آپ نصف سے بات شروع کریں گے سمجھیں تو پھر وہ آپ شاید نہیں سمجھ پائیں گے, کیونکہ تقریباً ہر فیکلٹی ممبر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا سبجیکٹ جو ہے اس کو انٹروڈکشن سے لے کر ایک مرحلہ وار چیزوں کو آگے لے کر چلے. تو وہ پہلے لیکچر اگر آپ نے نہیں لیے ہوں گے تو پھر آپ کو آگے چل کر ان کے حوالے سے پرابلم آئے گی. اس لیے ہمیں ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے, لیکن پھر بھی آپ کی سہولت کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ پچھلے لیکچر کو 5-7 منٹ کا اس کو جھلک دے کر آگے میں پڑھاؤں. یعنی تو یہ پروموٹرز نے یہ جو ڈاکومنٹ ہے پریپیئر کر لیے, اس کے بعد پریپیئر کرنے کے بعد ان سے سبسکرائبر جو تھے انہوں نے اس کو سگنیچر سائن کر دیا. اب ان کا جو مرحلہ آیا اس کے بعد وہ آپ نے آ گیا رجسٹریشن کا. لیکن رجسٹریشن پر جانے سے پہلے ایک چیز اور آپ کے ساتھ شیئر کروں. جس طرح اس دن میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کمپنی اپنی ایک انڈیپینڈنس سے کرتی ہے, یہ اپنے سبسکرائبر سے جدا ہے, اس کی اپنی لیگل اینٹی ہے, اپنا ایک آفیشیل لیگل وجود ہے ان دی آئی آف لا. تو یہ جو اپنا پیسہ ہے, سرمایہ ہے, یہ کہاں سے لاتی ہے؟ مثلا یہ جو سبسکرائبر جو 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے آئی جنریٹ کیا, یہ تو خالی آپ تھے, ان کے پاس تو کوئی پیسے نہیں تھے. انہوں نے جب یہ آئی ڈی جنریٹ کیا تو انہوں نے کیپٹل کے بارے میں بھی ان کو خیال آیا کہ یار ہمیں کیپٹل بھی چاہیے, سرمایہ چاہیے ہمیں اس بزنس کے لیے. تو یہ سرمایہ, پہلی بات یہ کہ 2 اسٹیپ ہے سرمایہ کے حوالے سے. نمبر 1 کہ کتنا سرمایہ چاہیے, اور دوسرا یہ کہ سرمایہ کہاں سے آئے گا. جہاں تک پہلے سوال کرتا ہے کہ سرمایہ کتنا چاہیے, وہ جو نیچر آف بزنس کا ہوگا اس سے یہ ڈٹرمن ہوگا کہ ان کو کتنا ایریا چاہیے, ان کو جگہ چاہیے, ان کو کوئی مشینری چاہیے, ان کو کوئی نفری چاہیے, وہ کیا چیز ان کو چاہیے. اس حساب سے یہ ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے کہ ان کو 1 کروڑ روپے چاہیے, 2 کروڑ روپے چاہیے, 10 کروڑ روپے چاہیے, کتنا یہ ان کو سرمایہ چاہیے. دوسری چیز ہے کہ یہ پیسہ آئے گا کہاں سے, یہ پیسہ پبلک دے گی. اور یہی چیز ہے, یہی آج کی ماڈرن ورلڈ کے اندر جو ہے وہ اس کمپنی ایکٹ نے, کمپنی کے لا نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو سموتھ کیا ہے کہ ایک شخص شاید اکیلا جو کمپنی نہ کھول سکے, تو وہ لوگ مل کر اس کو ایک لا کے تحت ایڈمنسٹریٹر ہو, وہ باضابطہ فارمیٹ ہو, وہ باضابطہ رجسٹرڈ ہو, اس کا اسٹیٹ کے پاس, ریاست کے پاس اس کا وجود اور ثبوت اور اس کی ڈاکومنٹیشن اور اس کا ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین ہو, کیونکہ اس کے اندر پبلک کا پیسہ انوالو ہوتا ہے. تو تاکہ اس ایک فارمولے کے تحت, ایک قانون کے تحت, ایک ضابطہ اور پوری اور قاعدے کے تحت جو وہ چیزیں آگے نہ ہو سکیں. اس کیپٹل کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے پبلک دیتی ہے اور کیوں دیتی ہے. مثال کے طور پر جو سبسکرائبر تھے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں 1 کروڑ روپیہ ہمیں چاہیے اس کمپنی کو رن کرنے کے لیے. کمپنیوں نے بنائی تھی کوئی نیو فریم بنا دیا انہوں نے. اچھا ایک بات آپ کو کہوں کہ 2 صورتیں اس میں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ مارکیٹ کے اندر کوئی بالکل نئی چیز لے کے آئے, ٹھیک ہے, جو پہلے سے مارکیٹ کے اندر بالکل موجود نہ ہو, اور آپ نیا بالکل ایک فریش آئیڈیا لے آئے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ چیز مارکیٹ میں تو موجود ہے مگر آپ اس کے اندر جو ہے وہ اپنی ایڈوانسمنٹ دے کے آئے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے آپ کی یہ موبائل ہے, یہ آج سے 10-20 سال پہلے جو کس طرح کا موبائل تھا ہمارے ملک, شاید بہت پہلے یہ موبائل آ گئے اینڈرائڈ سیٹ اور یہ دوسرے, لیکن ہمارے پاس یاد ہے نمبر 3310 تھا. تو وہ اس موبائل کو ایڈوانسمنٹ آئی وقت کے ساتھ, کہ اس ایک وقت تھا کہ وہ آپ صرف جو اس موبائل سے کال کر سکتے تھے, ٹھیک ہے, پھر میسج کر سکتے تھے یا فون سے, لیکن وقت کے ساتھ اچھا اس سے پہلے بھی کیا ہوتا تھا کہ گراؤنڈ لائن نمبر ہمارے پاس تھا, اس میں کوئی ڈائریکٹری نہیں نمبر سے, لیکن اس کے بعد وہ فون آیا جس میں وائر لیس ہو گیا, وہ یعنی کہ وہ اس کے تار کے بغیر ہو گیا, گراؤنڈ لائن کے بغیر آپ اپنی جیب میں رکھ کے موو کر سکتے ہیں. وہ ایک آسان, اس میں پھر ایڈوانسمنٹ آئی وقت کے ساتھ. آج آپ کے پاس جو موبائل ہے
یہ آپ کا کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، یہ دنیا کی ہر فیسلٹی جو آپ اس کے اندر دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اس کی زیادہ لمبی تفصیل میں نہیں جاتا. یعنی کہ موبائل کا وجود تو تھا مگر نئے موبائل نے نئی جو کمپنی کھولی اس نے نیا ایک ایڈوانسمنٹ اس کے اندر لائی، نئی جدت اس کے اندر لے آئی، نئی ایسیسریز لے کے آئی، نئی فیسلٹیز اس کے اندر اس نے پروموٹ کی. لیکن جو پہلا موبائل بنا تو وہ فریش آئیڈیا تھا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو کمپنی جو ہے وہ کھلتی ہے تو وہ اس کے ذہن میں یہاں جب وہ سبسکرائبر ہوتے ہیں تو یا تو وہ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پبلک کو اس کے بینیفٹ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے اس طریقے سے بینیفیشل ہو سکتی ہے. اور یا جو چیز پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے اس کے اندر جو جدت لے کے آتے ہیں، اس کے اندر ایڈوانسمنٹ لے کے آتے ہیں، اس کے اندر نئی ایسیسریز، نئی فیسلٹیز، نئی اس کے اندر جو چیزیں جو وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ دو طریقے جو ہو سکتے ہیں. تو کوئی بھی میں جو کمپنی ہے اس کے حوالے سے ہم نے کہا کہ آئیڈیا لیا کہ 1 کروڑ روپیہ ہمیں چاہیے. یہ 1 کروڑ روپیہ انہوں نے ابھی جو شیئر سے اکٹھا کرنا ہے. اب یہ 1 کروڑ روپیہ اگر ان 4 لوگوں کے پاس ہو تو یہ اکٹھے خود کمپنی کھول لیں، یا یہ کوئی دکان کھول لیں، یا یہ جو ہے وہ کوئی اپنی کوئی فرم بنا لیں، پارٹنرشپ بنا لیں، لیکن ان کے پاس نہیں ہے پیسے. تو یہ اب پبلک کے اندر بھی اگر یہ کسی سے کریڈٹ پہ یہ چیز لینا چاہتے ہیں آف کورس یہ انڈیویجول پر جو کسی کا ٹرسٹ نہیں ہوتا ایز کمپیئر ٹو ایک انسٹیٹیوشن کے. جب ایک سسٹم ایک انسٹیٹیوشن کے تحت رن ہو رہا ہوگا، کمپلینٹ کے تحت ہوگا، اس کے اوپر جو ہے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن SECP جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا یہ بیٹھی ہوگی اوپر، تو لوگوں کو اس پر جو ہے وہ کانفیڈنس بوسٹ ہوگا، لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ قائم ہوگا کہ ہاں یہ آپ پیسے کا لگا دیں تو یہ رجسٹرڈ انسٹیٹیوشن ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کی نگرانی کر رہی ہے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ذریعے، تو یہاں یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں. تو اس بنیادی مقصد بھی یہی ہے اس ایکٹ کو بنانے کا، یہ سسٹم کو فارمولیٹ کرنے کا، تاکہ جو مارکیٹ کے اندر آپ اس کو کم سرمایہ دار بھی جو ہے اس چیز سے بینیفٹ اٹھا سکیں اور جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کر سکیں اور اپنے لیے بینیفیشل کر سکیں. اب 1 کروڑ روپیہ ہم نے کہا کہ یہ ہمیں کرنا ہے. اب اس کو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کے شیئر بنانے ہیں. شیئر کم اور زیادہ مالیت کے بن سکتے ہیں، شیئر ان کے کم یا زیادہ مالیت کے ہو سکتے ہیں. مختلف صورتیں میں آپ کے ساتھ کیپٹل سے ریلیٹڈ یا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں ان کا نام. ایک یہ کہ سمپل ان نے کہا کہ پر شیئر ویلیو از اکول ٹو 1 lakh. 1 لاکھ کے برابر ایک شیئر کرا دیتے ہیں تو کتنے شیئر بن گئے؟ 1 کروڑ کے 100. 1 کروڑ کے کتنے شیئر بن گئے؟ 100 شیئر بن گئے. اب یہ انہوں نے جب وہ پبلک کو میں جب اناؤنس کرنا ہے کہ یہ کمپنی ہم جو ہے وہ فلاں نام کی ہے XYZ جو بھی اس کا نام ہے، اس کے جو شیئر فار سیل ہے، تو ہر بندہ جو بندہ آئے گا 1 لاکھ روپے دے گا اور وہاں سے ایک شیئر جو ہے وہ پرچیز کر لے گا. اچھا ایک بات یہ بھی آپ کو ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ ایک سے زیادہ شیئر بھی خرید سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بندے مل کر ایک شیئر بھی خرید سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ مسٹر ایکس نے جو 10 لاکھ روپے کمپنی کو دیا اور اس نے جو وہ 10 شیئر خرید لیے، ایسا بھی ممکن ہے. اس طریقے سے اگر 1 لاکھ روپیہ ہے تو وہ کوئی اور شخص جو ہے مسٹر بینگ جو ہے وہ اس کو خریدنا چاہتے ہیں، 2-4 بندے مل کر خریدنا چاہتے ہیں تو 25,000 ہزار دے کے 1 لاکھ روپے کا 4 بندے مل کے ایک شیئر خرید سکیں گے. تو آف کورس کہ جس طریقے سے وہ شیئر خریدیں گے تو اسی طریقے سے ان کا جو ریسپیکٹیو جو شیئر کل جو منافع آئے گا کمپنی کا تو اسی حساب سے ان کا جو منافع بھی اسی ریشو کے حساب سے بنے گا. اگر ایک بندہ 10 شیئر خرید رہا ہے تو 10 شیئر کا حصہ اس کو ایز اے جو پروفٹ ہوگا وہ 10 شیئر کا اس کو پروفٹ ملے گا. اور جو اگر 4 بندے مل کر ایک شیئر خریدتے ہیں تو ان کو 1 شیئر کا پروفٹ ملے گا جو 4 میں آپس میں ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ شیئر جو ہے وہ آپ سیل کریں. یعنی پہلا طریقہ کیا ہے؟ سیلنگ آف شیئر. اچھا بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ کمپنی یہ سنتی ہے کہ ہمیں انیشلی تو 50 لاکھ روپے چاہیے تو 50 لاکھ روپے ہمیں جو ہے وہ ریزرو رکھنا ہے تو 50 شیئر وہ ریزرو کر لیتے ہیں
کہ یہ ہمیں ابھی پیسے نہیں چاہیے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کمپنی پر جو ہے وہ بوجھ بنانے کی، زیادہ لوگوں کو یہ اس کا شیئر دینے کی، تو یہ 50 لاکھ روپے وہ ہم ریزرو رکھ لیتے ہیں. اگر کسی وقت ہمیں سرمایہ کی بعد میں ضرورت پڑی تو ہم اس کو اس میں سے اور شیئر جو ہے وہ سیل کر کے تو پیسہ جو ہے کمپنی کے بزنس میں انویسٹ کر دیں گے. یہ بھی ایک طریقہ ممکن ہوتا ہے. لیکن سب ٹائم کمپنی یہ سوچتی ہے اپنی میٹنگ کے اندر کہ یار یہ جو ہمیں 1 کروڑ روپے چاہیے، تو ابھی ہمیں شیئر سیل کر کے پیسہ نہیں اکٹھا کرنا، کیونکہ شیئر سیل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو شیئر ہولڈر بھی بنا رہے ہیں. جی جو شیئر ہولڈر ہوگا یہ بیسیکلی کمپنی کا مالک بھی تو ہوگا نا، ٹو دی ایکسٹینٹ آف ہز شیئر، جتنا اس کا شیئر بنے گا اس حد تک وہ کمپنی کا مالک بھی ہوگا. تو اس لیے سب ٹائم کمپنی یہ سوچتی ہے کہ یار ہمیں جب وہ کیوں نہ کریڈٹ لے لیں. اس کی مثال تھوڑی سی آپ کو دے کے سمجھا دیتا ہوں. اگر ایک شاپ کیپر ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اس نے اگر فرض کیجیے 2 یا 4 یا 5 لاکھ روپے اس کو چاہیے کہ اپنی دکان بند کرنے کے لیے. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کے پاس جو فرض کیجیے 2.5 لاکھ روپے اس کے پاس پڑا ہوا ہے. اب وہ سوچتا یہ ہے کہ یار ایک طریقہ یہ ہے میرے پاس کہ میں کسی اور کے ساتھ پارٹنرشپ کر لوں، 2.5 لاکھ روپے اس سے لوں اور 2.5 لاکھ روپے جو میں لگاؤں اور ہمارا 5 لاکھ روپے ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف وہ یہ سوچتا ہے کہ یار اگر میں نے 2.5 لاکھ روپیہ اس سے جو وہ کریڈٹ لیا اور 2.5 لاکھ روپیہ خود دیا تو پھر منافع بھی 50% ہو جائے گا. تو پھر دوسرا اس ذہن میں اس کے آئیڈیا آتا ہے کہ یار میں یہ کیوں نہ کروں کہ میں 2.5 لاکھ روپے کسی سے قرض لے لوں، تو وہ قرض جو میں اس کو واپس کر دوں گا بعد میں. تو وہ کم از کم میرا پارٹنر تو نہیں بنے گا نا، شیئر تو ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوگا نا، شیئر میرا ایکسکلوسیو رہ جائے گا. تو یہ یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کمپنی یہ سوچتی ہے کہ اس نے اگر فرض کیجیے 50 شیئر جو ہے وہ سیل کا بھی ہے، 50 شیئر یہ اس نے سیل کا بھی ہے. اور اب یہ کمپنی سوچتی ہے کہ ہم کمپنی پر جو ہے وہ مزید بورڈ شیئر ہولڈر کا نام بنائیں، بلکہ ہمیں جو مزید 50 لاکھ روپے چاہیے اور 30 لاکھ روپے اور چاہیے یا 20 لاکھ روپے چاہیے، چونکہ ٹوٹل کیپٹل انہوں نے اس میمورینڈم آف ایسوسیشن کے اندر مینشن کرنا ہوتا ہے، اس سے ایکسیڈ نہیں کر سکتے. اگر اس کے اندر سے ایکسیڈ کریں گے تو میمورینڈم آف ایسوسیشن کے اندر تبدیلی کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ ڈاکومنٹ جب ایس سی سی کی سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے کہ اس کے پراز اور کانس مزید کیا ہے، چونکہ ایک ٹاپک ہمیں ڈسکس کرنا ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. ابھی تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ ایک اسٹرکچر کمپنی کا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو باقی بات میں انشاءاللہ ہم ایک ٹاپک کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. اچھا، اس کیپٹل یہ جو 1 کروڑ روپے آپ نے ایم او اے کے اندر مینشن کیا ہے کہ آپ کا بڑا سرمایہ جو ہے یہ جو آئیڈیا یہاں سے لیا، یہاں سے اٹھا کر یہاں مینشن کیا، اس میں 1 کروڑ روپیہ ڈالا. اب آپ کو 1 کروڑ روپے سے اندر اپنا سرمایہ جو ہے وہ ایکسرسائز کرنا ہے، کیونکہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کو ایم او اے کے ذریعے آپ بتا چکے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سرمایہ ہے وہ 1 کروڑ روپیہ ہے. 1 کروڑ روپے سے اب آپ ایکسیڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ ایکسیڈ کرنا چاہیں گے تو آپ کو میمورینڈم آف ایسوسیشن کے اندر تبدیلی کرنی پڑے گی، تو اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے اندر آپ نے اطلاع دینی ہوگی اور وہاں سے ایک فریش سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا، پھر آپ اس کے سرمایہ کو بڑھا سکتے ہیں، ادروائز نہیں بڑھا سکتے. اسی لیے اگر آپ کو فرض کیجیے کہ انیشلی 50 لاکھ روپے چاہیے تھا کمپنی کو چلانے کے لیے، تو آپ نے کروڑ روپے کا تھوڑا سا زیادہ آپ نے اس لیے رکھ دیا ہے کہ بنیادی مقصد یہی تھا کہ کل آپ کو مزید جو ہے وہ ایک پروسیس سے گزرنا نہ پڑے، بلکہ آپ کے پاس ریزرو 50 لاکھ روپے کے کیپٹل جو ہے وہ ریزرو میں پڑا ہو کہ جس وقت بھی آپ چاہیں تو آپ یا شیئر بیچ کر یا کسی سے لون لے کر جو ہے وہ اپنا سرمایہ جو ہے پورا کر سکیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ 2 طریقے ہیں، ایک سیلنگ آف شیئر ہے اور دوسرا سیلنگ آف ڈیبنچر ہے. یہ لون ڈیبنچر از اے کائنڈ آف لون. جب آپ کسی سے قرض لیتے ہیں، جس طرح میں نے اپنے شاپ کیپر کے حوالے سے ایک ایگزامپل دیا ہے کہ آپ کو 5 لاکھ روپے چاہیے تھا دکان چلانے کے لیے، آپ کے پاس 2.5 لاکھ روپے تھا، آپ کے پاس 2 آئیڈیا تھے، یا یہ کہ 2.5 لاکھ روپے کسی کو سے لے کر اس کو پارٹنر بنا لیا تھا، لیکن اس صورت میں آپ کا جو ہے وہ شیئر بھی تقسیم ہونا ہے، جو پروفٹ بھی تقسیم ہونا ہے. تو دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ کسی سے قرض لے لیں، وہ قرض شاید آپ کو سود پر ملے یا بلا سود کے. کمرشل مارکیٹ کے اندر ویسے بلا سود کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو اسٹرکچر ہے ہماری سوسائٹی کا، ہمارے کنٹری کا جو سسٹم ہے معیشت کا، وہ سود سے پاک نہیں ہے بیسیکلی. بدقسمتی یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پراپر سسٹم اس کے حوالے سے موجود ہے. اس پر کہیں پھر انشاءاللہ بات کریں گے کہ کیا سسٹم ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا، اور یہ اس سے ہمیں کیا لاس ہو کیا نہیں. لیکن اتنی بات آپ بتا دوں کہ وہ جو شاپ پر ہے دوسرا طریقہ سوچتا ہے کہ میں کسی سے قرض لے لوں اور قرض جو ہے اس کو کل واپس کر دوں گا
اور وہ میرا شیئر ہولڈر نہیں بنے گا, وہ میرا پارٹنر نہیں بنے گا, جو اس بزنس سے, اس شاپ سے جو منافع آئے گا وہ میرا اکیلے ہوگا. تو اس صورت میں وہ دوسرا طریقہ بھی استعمال کر سکتا ہے. اب یہ پہلا طریقہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ کسی کو پارٹنر بنا سکتا ہے, اور یہ وہ اس وقت کرے گا جب اس کو قرض نہیں ملے گا. تو ایک ہوتا ہے اس کو کہا کہ یار میرے پاس ادھار نہیں ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو جو ہے 2.5 لاکھ روپے دیتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں مجھے 50% شیئر لینا ہے نکال کے آپ دے دو. اب پھر اس کے پاس مجبوری ہے کہ اس نے کاروبار بھی کرنا ہے, اس کے پاس تو 2.5 لاکھ روپے ہے صرف, تو پھر وہ 2.5 لاکھ روپے اس سے لے لیتا ہے. تو یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ لون بھی آپ لے سکتے ہیں اور شیئر بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. صرف ایک آرڈینری انڈیویجول کا یا ایک شاپ کے حوالے سے یہ کرنے کا اور ایک کمپنی کے حوالے سے کرنے کا اس میں فرق ضرور ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کمپنی کے معاملے میں ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں, اور نہ صرف ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں بلکہ وہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں. ڈاکومنٹڈ ہونا, یہ انفارمیشن اور رجسٹرڈ ہونا, یہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے بعد آپ کی ساری ڈاکومنٹیشن یہ جو ہوئی ہوتی ہے یہ ساری وہاں رجسٹرڈ ہوتی ہے. جو ایک آرڈینری آپ پرسنل کیپیسٹی کے اندر آپ جس سے لون لیتے ہیں اور اس کا اپنے معمولی سے بزنس کے اندر آپ اس کو شیئر دیتے ہیں, تو اس میں اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ فرق ہوتا ہے کہ یہاں ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے ساری, اور وہاں ڈاکومنٹیشن وہاں پرسنل کیپیسٹی میں کرتے ہیں, اور یہاں آپ کمپنی کی کیپیسٹی میں کرتے ہیں. کمپنی خود ایک آرٹیفیشل پرسن ہے, اس کی اپنی لیگل اینٹی ہے, جیسے میں پہلے آپ کے ساتھ اس حوالے سے بتا چکا ہوں. اچھا, اب آ جاتے ہیں کہ 50 لاکھ روپے میں اکٹھے کر لیا, انہوں نے اپنا بزنس جو رن کر دیا. 6 مہینے بعد, سال بعد انہوں نے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہے, تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا ہے, تو ان کو مزید سرمایہ کی فرض کی ان کو 30 لاکھ روپے کی ضرورت پڑ گئی. اب شیئر ہولڈر آپس میں بیٹھے, انہوں نے کہا یار ہمارے بزنس کی نیچر ایسی ہے کہ اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا لانگ ٹرم پالیسی ہے, یہ ابھی فوری اتنا لمبا منافع تو نہیں آنے والا, لیکن یہ آنے والے وقتوں میں یہ ہو جائے گا. ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ کمپنی پر اگر ہم نے فوری طور پر جو شیئر اگر ہم بیچے تو کمپنی پر ایک جو ایکسٹرا برڈن بن جائے گا. ایکسٹرا برڈن ان سینس کہ کمپنی جو ہے وہ اگر 50 شیئر میں منافع تقسیم کر 50 شیئر ہولڈر میں منافع تقسیم کر رہی ہے, تو پھر اگر ہم نے 30 اور بھیج دی تو 80 شیئر میں تقسیم کریں گے, تو ہر ایک کا ریسپیکٹیو جو شیئر ہوگا اس کا سائز جو ہے وہ منیمائز ہو جائے گا. تو یہ کمپنی پر ایک بوجھ بنے گا اور شیئر ہولڈر اس میں انکمفرٹ فیل کریں گے. تو کیوں نہ ہم جو مزید اس وقت ہمیں 30 لاکھ روپے چاہیے تو ہم لون لیں گے. تو یہ لون جو ہے وہ 2 صورتوں میں یا بینک سے لیتے ہیں اور یا پھر کسی انویسٹر سے لیں گے. تو یہ لون اس طرح کا لون نہیں ہوتا کہ جب آپ یا میں ایک بینک سے قرضہ لے لیتے ہیں مکان بنانے کے لیے, گاڑی لینے کے لیے, یہ وہ والا لون نہیں. یہ باضابطہ کمپنی کی سائن, سگنیچر اور سٹیمپ سے ایک ڈیبنچر ایشو ہوتا ہے, جس کے اگینسٹ یہ جب وہ ڈیبنچر, یہ شیئر بھی ایک ڈاکومنٹ ہے. یہ شیئر بھی ایک ڈاکومنٹ ہے اور یہ ڈیبنچر بھی ایک ڈاکومنٹ ہے. صرف شیئر از اے ڈاکومنٹ agreed between the company and the shareholder, یعنی کہ کمپنی اور شیئر ہولڈر کے درمیان جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن جس پر وہ شیئر ہولڈر بنا, شیئر خرید کر شیئر ہولڈر بنا, ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر مشتمل ایک شیئر ہوتا ہے جس میں وہ کمپنی کو پیمنٹ کرتا ہے اپنے ریسپیکٹیو شیئر کی, اور وہ اسے وہ ڈاکومنٹ حاصل کر لیتا ہے جو اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے, جو اس بات کا بیان ثبوت ہوتا ہے کہ وہ اس کمپنی کا ٹو دی ایکسٹینٹ آف ہز شیئر وہ آنر بن گیا ہے. اسی طریقے سے جو ڈیبنچر ہوتا ہے یہ بھی ایک پیس آف ڈاکومنٹ ہوتا ہے, مگر یہ جو ہے وہ کمپنی اور جو کریڈیٹر ہوتا ہے, جو چاہے وہ بینکر ہو سکتا ہے کوئی, یا بینک ہو سکتا ہے یا کوئی انویسٹر ہو سکتا ہے, تو اس کے اور اس کمپنی کے درمیان جو ایک ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ایگریڈ ہوئی اس پر مشتمل یہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے. یہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے, سیکور ڈیبنچر ویسے اس کی بہت ساری اقسام اور بھی ہیں, لیکن میں اس کی یہ 2 ہیں جس کو سن لیجیے. جب ہم ڈیبنچر کا ٹاپک پڑھیں گے تو وہاں اس کے مختلف جو قائد زمین کو ڈسکس بھی کریں گے, اور ڈیٹیل میں ابھی میں صرف اتنا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جتنا آج کے اس لیکچر سے ریلیٹڈ ہے. سیکور ڈیبنچر اور دوسرا ہے انسیکور ڈیبنچر.
ٹھیک ہو گئی. سیکورڈ ڈیبنچر بہت اچھا. ایک بات یہاں رافی آپ سچ کر دو, یہ جب ہم سالمن ورسز سالمن کیس پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی یہ بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے, یہ بات آپ کو وہاں بھی کام آئے گی کہ یہ اس میں کیا ہے, اس کا اسپیکٹ کیا ہے, اس کا پہلو کیا ہے. جب کمپنی لاس میں چلی جائے, جب کمپنی ڈیزولیشن کی طرف چلی جائے, وائنڈنگ اپ کی طرف چلی جائے, اپنا بزنس کلوز کر جائے, تو جو لائبلٹیز کی جو ترتیب بنے گی انڈیمنیفائی کرنے کے حوالے سے, تو سب سے پہلے کمپنی کے ایسٹ سے یہ جو سیکورڈ ڈیبنچر ہوتے ہیں ان کو پیسے دیے جائیں گے, اور اس کے بعد انسیکورڈ کو, اس کے بعد اگر بچا تو شیئر ہولڈر میں تقسیم کیا جائے گا. چونکہ شیئر ہولڈر تو مالک ہوئے, یہ لوگ تو اسٹرینجر ہیں, یعنی یہ کمپنی کے مالک ہیں اور یہ کمپنی کے لیے اسٹرینجر ہیں. یعنی باہر کے بندے کو پہلے فارغ کرنا, فطری اصول یہی ہے. تو سیکورڈ ڈیبنچر بیسیکلی وہ ڈیبنچر ہوتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جو کریڈیٹر, جو بینک یا انویسٹر جس نے کمپنی کو پیسے دیے, تو اس نے انسیکورڈ ڈیبنچر کیوں لیا, ہر ایک سیکورڈ ڈیبنچر کیوں نہیں لیا. تو یہ بزنس مارکیٹ کی اپنا رولز اینڈ نارمز ہے کہ سیکورڈ ڈیبنچر جو لیتے ہیں تو آف کورس ان کے منافع کی شرح کم ہوتی ہے. وہ اپنا مین کیپٹل کو جو انہوں نے اس کمپنی کے اندر انویسٹ کیا ہوتا ہے وہ اس کو سیکور کرنا چاہتے ہیں, ان کو منافع سے اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تھوڑا بہت منافع جتنا بھی آتا ہے تو وہ آتا رہے گا. ان کا جو انٹرسٹ کمپنی ان کو دیتی ہے, سود ان کو واپس قرضہ واپس کرنے کے حوالے سے, تو اس کا انٹرسٹ ریٹ بہت کم ہوتا ہے. لیکن ان کا ڈیبنچر سیکور ہوتا ہے کہ جب کمپنی وائٹ اپ کی طرف جائے گی سب سے پہلے ان کو انڈیمنیفائی کیا جائے گا. دوسرے ہوتے ہیں انسیکورڈ ڈیبنچر. انسیکورڈ ڈیبنچر کا جو شرح منافع ہوتا ہے, جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے وہ زیادہ دے دیتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں, اچھا اس میں بھی یہ جو لوگ انویسٹر ہوتے ہیں بڑے اس مارکیٹ کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں, یہ کوئی آرڈینری لوگ نہیں ہوتے ہیں جو اس حوالے سے ایک ایکسپیرینس رکھتے ہیں. یہ انسیکورڈ ڈیبنچر وہ بھی ظاہر بچے تو نہیں ہوتے کہ وہ انسیکورڈ ڈیبنچر اٹھا کے جیب میں رکھ لیں, ٹھیک ہے, کہ اپنے 10-20 لاکھ روپے کا 40-50 لاکھ روپے کا یا 10-20 کروڑ کا یا 10-20 ارب روپے کا جو انویسٹمنٹ کر کے تو وہ انسیکورڈ ڈیبنچر لیں. ان کو اس کمپنی سے ریلیٹڈ ایک ایکسپوجر کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کمپنی نے وائڈ اپ ہونا ہے یا اس نے اپنا بزنس کیری کرنا ہے, یہ سارا وہ اس حوالے سے جانتے ہوتے ہیں. اس لیے وہ انسیکورڈ ڈیبنچر لے لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جب اس میں انٹرسٹ ریٹ زیادہ ملے گا ہم اس میں زیادہ ارن کریں گے, ٹھیک ہے. تو کمپنی نے چونکہ وائڈ اپ کا ہونا نہیں ہے تو اس کیس میں کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ جب اس فیلڈ کے اندر پریکٹس سے, اس فیلڈ کے حوالے سے ان کا ایک ایکسپوجر ہوتا ہے, یہ اس سے چیزیں ریلیٹ کری تھی اور وہاں سے وہ ان چیزوں کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کمپنی کے ساتھ جو سیکورڈ ڈیبنچر کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر ڈیبنچر لینے ہیں یا انسیکورڈ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر لینے ہیں. تو یہ ہے کہ اس میں بھی یہ چیزیں اس طریقے سے لے کر وہ چلتے ہیں. تو یہ دیکھیں کمپنی نے 30 لاکھ روپے اور چاہیے تھے کمپنی کو, 50 لاکھ روپے تو اس نے شروع میں یہ لے لیا, 50 شیئر بیچے اور 50 لاکھ روپے اس نے اکٹھا کیا, کمپنی کا بزنس جو ہے اس نے رن کر لیا. اب اس کو بزنس کو کیپیسٹی کو انہینس کرنے کے لیے 30 لاکھ روپے اور چاہیے. شیئر ہولڈر نے بعد فیصلہ کیا کہ نہیں جی ہم شیئر نہیں بیچتے ابھی ہم جو وہ قرض لیں گے. تو انہوں نے جو 30 لاکھ روپے اور 30 لاکھ یہ انہوں نے جو لون لے لیا, جو بھی لیا سیکورڈ لیا یا انسیکورڈ لیا. یہ اب ان کے پاس 80 لاکھ روپے جو ہو گیا, ابھی بھی ان کے پاس 20 لاکھ روپے کا جو ہے وہ ریزرو ایسٹ جو ہے وہ موجود ہے. ریزرو ایسٹ سے مراد یہ نہیں کہ ان کے کوئی وہاں کوئی بکسا پڑا ہوا ہے یا کوئی بینک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے جس کے اندر 20 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے, جب بھی ان کو چاہیے تو وہاں سے اٹھا کر یا اس کو استعمال کر لیں. ایسا نہیں ہے. 20 لاکھ روپیہ ریزرو ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو میکسیمم کیپیسٹی ہے, جو انہوں نے اپنا کیپیٹل میمورنڈم آف ایسوسیشن کے اندر مینشن کر کے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن میں رجسٹر کروایا ہوا, وہ 1 کروڑ روپیہ ہے. اب وہ 1 کروڑ روپے سے ایکسیڈ نہیں کر سکتے ہیں اپنے سرمایہ کو, ٹھیک ہے. اپنا جو بزنس کے اندر ان کا جو سرمایہ لگنا ہے وہ 1 کروڑ روپے کے حد تک لگنا ہے. تو وہ 1 کروڑ روپے کی حد تک ان کی میکسیمم جو کیپیسٹی ہے وہ یہ ہے. اگر اس سے وہ بڑھنا چاہیں گے تو میں نے آپ کو پہلے جیسے بتایا کہ ان کو اپنے میمورنڈم آف ایسوسیشن کے اندر تبدیلی کرنی پڑے گی. ان کو یہ مینشن کرنا اور پھر اس کو جا کے پھر سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کو انٹیمیٹ کرنا پڑے گا اور وہاں سے ایک سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنا جو سرمایہ ہے ہم نے اب 1 کروڑ یا 2 کروڑ روپے کرنا ہے, 10 کروڑ روپے کرنا ہے, 20 کروڑ روپے کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ کمپنی اس طریقے سے جو اپنا سرمایہ یہ والا کوشچن پڑا ہے بیسیکلی کہ یہ کیپٹل کیسے اکٹھی کرتی ہے.
شروع کے آئیڈیا کے حوالے سے ایک دفعہ پھر ایک اور ایک لے کر چلتے ہیں کہ آئیڈیا جنریٹ ہوا، نیم آف بزنس سوچا، پلیس آف بزنس کے کس ڈسٹرکٹ کس تحصیل میں ہمیں یہ بزنس کرنا ہے، کس صوبے میں کرنا ہے، پھر اس کے بعد سرمایہ کدھر سے آئے گا، سرمایہ کے حوالے سے یہ ساری بات ہو چکی، اس کے بعد بزنس کا نام کیا ہوگا. یہ باتیں جب ہوئی تو یہ پروموٹر جو ہے انہوں نے یہ 3 ڈاکومنٹ تیار کیے، میمورینڈم آف ایسوسیشن، آرٹیکل آف ایسوسیشن، پراسپیکٹس. کل میں اس کے حوالے سے بتا چکا ہوں پریویس لیکچر کے اندر. میمورینڈم آف ایسوسیشن بیسیکلی 5 چیزیں بتاتا ہے کہ بزنس کا نام کیا ہوگا، اس کا نیچر کیا ہوگی، کیپٹل کتنا ہوگا، یہ کہاں پرنسپل آفس سچویٹ کرتا ہوگا اور اس کے آبجیکٹس کیا ہوں گے. آرٹیکل آف ایسوسیشن کے اندر آپ کو یہ ٹاپک ہم آگے چل کر ڈیٹیل میں اپنے طور پر پڑھیں گے اس لیے میں اس وقت اس کی زیادہ وضاحت میں نہیں جا رہا. آرٹیکل آف ایسوسیشن کے اندر آپ نے جو بزنس کا انٹرنل مینجمنٹ ہوگی اس کے حوالے سے اس کے ڈائریکٹر کا کیا اختیار ہے، اس کے جو آڈیٹر کا کیا اختیار ہے، کمپنی کا کیا اختیار ہے، اس کے لیگل ایڈوائزر کو کون اپوائنٹ کرے گا، کون ڈی اپوائنٹ کرے گا، اور کون سے معاملات میں جو ڈائریکٹر ہے وہ کمپنی کے شیئر ہولڈر کی اجازت کے بغیر کر سکتے ہیں، کون سے ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں وغیرہ. کٹ دا سائز اسٹوری شارٹ کہ اس کا ایکسٹرنل فیس ہے اور یہ اس کی انٹرنل مینجمنٹ ہے. اور ویئر ایز پراسپیکٹس از اے پیس آف ایڈورٹائزمنٹ، یہ ایک وہ ڈاکومنٹ ہے کہ جہاں آپ اپنے بزنس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں پبلک کے اندر، یعنی پبلک کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو پروڈکٹ، یہ جو سروس آپ رینڈر کر رہے ہیں، یہ پروڈکٹ جو آپ مینوفیکچر کر رہے ہیں یا آپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اس کی آپ کو کیوں ضرورت ہے، یہ آپ کے لیے کیسے بینیفیشل ہے. تو یہ پراسپیکٹس کے اندر آپ اس کے مختلف جو پراز اینڈ کانز ہیں، مختلف پہلو سے وہ ہم جو ہے اس طریقے سے ایلیبریٹ کرتے ہیں. تو یہ ڈاکومنٹ پریپیئر ہونے کے بعد جیسے میں نے آپ کو پھر بتایا کہ اگر آپ رجسٹریشن کا ہو گیا، ان کو سائن کریں گے، سبسکرائبر اپلیکیشن ڈیو پروسیس ڈاک کیا، اسٹوری ایکسچینج کمیشن میں کیا، وہاں سے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ مل گیا. اگر اس کے بعد اگر آپ پرائیویٹ کمپنی ہے تو وہ اپنا بزنس انویسٹ کریں گی، اور اگر وہ پبلک کمپنی ہے تو وہ اپنا اسٹیچوٹری میٹنگ ایڈ کریں گے. اسٹیچوٹری میٹنگ کے اندر یہ جتنا پروسیس ہوا اس آئیڈیا سے اسٹیج سے لے کر رجسٹریشن سرٹیفکیٹ تک کا اس شیئر ہولڈر کے ساتھ وہ شیئر کرے گی اور ان کو اعتماد ملے گی. اس کے منٹس جو ہے اس کو ایکسچینج کمیشن میں جا کے جمع کروائے گی اور اس کے بعد وہ اپنا بزنس جو ہے وہ کمنس کرے گی. تو یہ ابتدائی تھوڑی سی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کریں گی. اب صرف تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ آپ کی کمپنی آئیڈیا سے لے کر رجسٹریشن تک عمل ہو گیا تو کون کون سے ایسے ٹاپک ہیں. آج سے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا صرف ٹاپک جو امپورٹنٹ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں اس کمپنی لا کے اندر. اور چونکہ انٹروڈکشن پریویس لیکچر آج ملا کر یہ کمپنی کا جو اسٹرکچر سارا تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. ابھی میں صرف ٹاپک لکھوں گا، اس کے بعد کوشش کروں گا کہ اگر ہمارے پاس وقت بچتا ہے تو سالمنٹ ورسز سالمنٹ کیس جو ہے وہ آج آپ کو سمجھا دوں. یہ 18ویں صدی کا برطانیہ کا ایک کیس ہے جس نے بڑی جو ہے وہ امپورٹنس جو ہے وہ حاصل کی ہے اس کارپوریٹ سیکٹر کے اندر، اور وہاں بڑے امپورٹنٹ پرنسپل ہیلڈ ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے جو ٹاپک اب میں لکھتا ہوں یہ آپ بے شک اپنے پاس نوٹ کر لیں، اور ویسے یہ ہے کہ یہ ٹاپک لکھ کر ایک پیج پر ہم اس کی جو ویب سائٹ ہے اس میں بھی شیئر کریں گے کہ جو آپ کو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یا آپ کو پریکٹیکل ایکسپوجر کے اعتبار سے آپ کے سبجیکٹ سے جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے، اور اگر کوئی ٹاپک رہ گیا تو میں دوبارہ انشاءاللہ اس کو ریپیٹ کروں گا. سب سے پہلے کہ کمپنی اس کی ڈیفینیشن، فارمیشن اینڈ رجسٹریشن. بیسیکلی ہم نے یہ سوال ہم نے پڑھا ہے جو ہمیں آج کے لیکچر کے اندر یہی کوشچن ہم نے پڑھا ہے بیسیکلی جو جنرل حد تک کرتا ہے. اس کے بعد یہ جو میمورینڈم آف ایسوسیشن ہے MOA وہ جو میں نے لکھا ہوا ہے اس پر فل فلیج ایک ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، یہ پورا ایک کمپلیٹ خود سے ٹاپک ہے جس کے اندر وہ 5 چیزیں ہم پڑھیں گے، پھر اس کے امینڈمنٹ کا کیا طریقہ ہے، اس کا آبجیکٹ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد AOA آرٹیکل آف ایسوسیشن، یہ بھی خود سے اپنے طور پر ایک ٹاپک ہے جس کی اپنے مختلف پہلو ہے، انشاءاللہ وہ اس ٹاپک کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد آپ کا پراسپیکٹس، یہ
ٹاپک ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد یہ جو شیئر ہے، یہ کم اور زیادہ ہونا، اس کا سیل ہونا، اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. پھر ڈیبینچر میں نے یہاں لکھا تھا آپ کو کے لیے، وہ ہم پڑھیں گے. اس کے بعد اس کے اندر ہم اسٹیچوٹری میٹنگ، 3 طرح کی میٹنگ ہوتی ہیں. اسٹیچوٹری میٹنگ یہ پبلک کمپنی میں ونس ان لائف ہوتی ہے. ونس ان لائف یعنی کہ کمپنی کی لائف کے اندر ایک دفعہ ہوتی ہے. اور یہ کب ہوتی ہے؟ میں پہلے جیسے آپ بتا چکا ہوں، جب رجسٹریشن ہو کر سرٹیفکیٹ آتا ہے تو جو سبسکرائبر ہوتے ہیں یہ بریفنگ دیتے ہیں تمام شیئر ہولڈرس کو جن نے اس میں پیسہ انویسٹ کیا ہوتا ہے، ان کو جب وہ ایک بریفنگ دیتے ہیں اس کے انیشیل آئی ڈی سے لے کر رجسٹریشن تک کے سارے عمل کو، اور اس کے منٹ جا کر جو جمع کرواتے ہیں اس میں سیکورٹی ایکسچینج کمیشن میں، اور پھر وہاں سے لیٹر آف کمنسمنٹ آتا ہے. یہ ونس ان لائف. دوسری میٹنگ ہوتی ہے اینوئل جنرل میٹنگ. یہ ہر سال جو ہے کمپنی کے لیے کرنی لازمی ہوتی ہے کہ ہر سال جو ہے اپنے تمام افیئرس کے حوالے سے وہ اپ گریڈنگ کرتے ہیں، اپ ڈیٹس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اعتماد میں لیتے ہیں. یہی سب. اور ایک ہوتی ہے اسپیشل میٹنگ، کمپنی کے حوالے سے کبھی بھی کہیں ان کو کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ کوئی بھی اسپیشل میٹنگ کسی بھی وقت جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں. تو میں بلکہ اس کو اسٹیچوٹری میٹنگ میں میٹنگ کا ورڈ لکھ دیتا ہوں. اس کے اندر ہم تینوں میٹنگ جو ہے وہ ڈسکس کر لیں گے. میٹنگ آف دی کمپنی، میٹنگ آف دی کمپنی. اس کے بعد آپ کا ٹاپک ہوگا ریزولوشن. فیصلے، جو کمپنی مختلف فیصلے اپنے بزنس کے حوالے سے لیتی ہے. اس کے بعد آپ کی ہوگا ڈائریکٹر. اچھا ایک چیز اور یہاں پہ آپ کو لکھنی بھول گیا کہ ڈفرینس، بلکہ یوں کر لیتے ہیں گائیڈ آف کمپنی. اس میں پبلک، پرائیویٹ، ایس ایم سی، لسٹڈ، ان لسٹڈ، یہ ساری چیزیں ہم اسی کے اندر ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم اس کا ڈفرینس بٹوین کمپنی اینڈ پارٹنرشپ، یہ ہم پڑھیں گے بہت امپورٹنٹ. اس کے بعد ہے ہمارے باقی اس طرح یعنی کہ کمپنی فارمیشن، رجسٹریشن، ڈیفینیشن، کائنڈ آف کمپنی اور ڈفرینس بٹوین کمپنی اینڈ پارٹنرشپ. جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کمپنی ایکٹ 2017 کے تحت کمپنی رن ہوتی ہے، پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کے تحت جو پارٹنرشپ رن ہوتی ہے. میمورینڈم آف ایسوسیشن، آرٹیکل آف ایسوسیشن، پراسپیکٹس، شیئر، وینچر، ڈفرینٹ کائنڈ آف وینچر، میٹنگز آف دا کمپنی، ریزولوشن، ڈائریکٹرز. اس کے بعد بورڈ آف ڈائریکٹر وغیرہ ساری چیزیں اسی کے اندر جو ہم ڈسکس کریں گے. اگلے مرحلے پر ہم ڈسکس کریں گے آڈیٹر. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے وائڈنگ آف کمپنی. یہ 3 طرح کی ہوتی ہیں. والنٹری جو ہوتی ہے کہ کمپنی خود سے یہ محسوس کرے کہ ہمیں اپنا بزنس جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دینا چاہیے، ہمیں جو فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ایک یہ ہوتی ہے کہ کمپلسری وائنڈنگ اپ ہوتی ہے جب کمپنی کوئی ایسی الیگل کی کمٹ کرے، جس طرح کے مثال کے طور پر اسٹیچوٹری میٹنگ ایڈ نہیں کی تھی، وائنڈنگ اپ کا گراؤنڈ ہو سکتا ہے. اس میں اینوئل جنرل میٹنگ 2 کنسیکٹیو دور میں جو ایڈ نہیں کی تھی، گراؤنڈ ہو سکتا ہے اس کے وائنڈنگ اپ کا. اور تیسری وائنڈنگ اپ یہ ہوتا ہے کہ وائنڈنگ اپ تو وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وائنڈنگ اپ ہمیں کرنی کیسے ہے، تو وہ انڈر دی سپرویژن آف دی کورٹ جو ہے وائنڈنگ اپ کرتے ہیں. یہ 3 طریقے ہیں وائنڈنگ اپ کے. ہر ایک طریقے کو ہم انشاءاللہ اس کے اندر ڈسکس کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ ہے جو کیس لا ہے، کیس لاس. اس میں جو امپورٹنٹ کیس ہوں گے کمپنی سے ریلیٹڈ جنہوں نے
جب وہ مختلف پرنسپل کے ذریعے جو کنٹریبیوشن دی ہوگی اس لا کو انہانس کرنے کے حوالے سے، تو وہ چیزیں جو ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا ہے. تو یہ تھے آپ کے بیسک جو ٹاپک. اسی کیس لا کے اندر جو سالمن ورسز سالمن کیس جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا اس کو بھی ہم انشاءاللہ اسی کے اندر ڈسکس کریں گے. تو یہ سارے ہمارے پاس ٹاپک ہیں جو ہم نے کمپنی لا کے اندر ہم نے پڑھنا ہے. اگر کوئی اور ٹاپک اس کے علاوہ بھی ہوا تو اگر میرے ذہن میں بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ جہاں نیکسٹ لیکچر کے اندر مینشن کر دوں گا. انشاءاللہ یہ چیزیں ہم ون بائی ون کر کے پڑھیں گے. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے تھوڑا سا میرے خیال میں. ہم سالمن ورسز سالمن کیس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہ جائے گا. تو کم از کم آپ کو کمپنی لا کو سمجھنے میں یا کمپنی اور پارٹنرشپ میں فرق ہونے میں یا جو ڈیبینچر کے حوالے سے میں نے بات پہلے کی تھی اس میں اور شیئر میں فرق ہونے میں یہ بہت ساری چیزیں آپ کو یہ جتنے بھی اصول جتنی ٹرمنالوجی یہاں ہے یہ اس کیس کے اندر جو ایکسرسائز ہوئی ہے. تو وقت کم ہے بس یہ پورا کمپلیٹ لیکچر اس لیے چاہیے لیکن یہ بریفلی میں آپ کو ابھی تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. سالمن جو ہے وہ ایک لتن مرچنٹ تھا. اس کا چمڑے کا اس کا کاروبار تھا اور ایک شاپ کیپر تھا. شاپ کیپر تھا مگر بڑا شارپ مائنڈ آدمی تھا. تو اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ کیوں نہ میں ایک کمپنی بنا لوں. سالمن ورسز کیس کا ٹائٹل کیا ہے؟ سالمن ورسز سالمن اینڈ کو سمرات کمپنی. سالمن جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیدر مرچنٹ تھا. انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے. دیکھیں نا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ پرسنل حیثیت میں کسی سے قرض لیں گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ قرض واپس کرنا ہے. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے احساسوں سے، آپ کے ایسٹ سے، آپ کے گھر سے، آپ کی ادر پراپرٹی سے وہ اس کو کورٹ ریکور کروائے گی اس جو قرض آپ نے اپنے پرسنل کیپیسٹی میں لیا. مگر آپ نے کمپنی کی کیپیسٹی میں لیا تو کمپنی کے پاس احساس ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو کم از کم کمپنی چونکہ آپ کی ذات سے جدا ہے. کمپنی کی اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے. جو کمپنی کے ساتھ لین دین کرے گا تو جیسے میں نے پہلے بتایا اس کی سیکورٹی ایکسچینج کمیشن میں سارا ڈیٹا موجود ہے تو اس کو دیکھ کے وہ کرے گا. اس نے کہا کہ کیوں نہ میں ایسا کروں گا وہ کمپنی بنا لوں. جہاں میں جو بھی چیز کروں گا تو وہ کمپنی ذمہ دار ہوگی، میں تو ذمہ دار نہیں ہوگا. اس نے اپنے بزنس کو کی جو ویلیو لگائی 39,000 پاؤنڈ لگائی. 39,000 پاؤنڈ یہ اس نے جو وہ اپنے بزنس کی. میرا پتا ہے کہ وہ شاپ کیپر تھا. اس شاپ پر وہ چمڑے کا کاروبار کرتا تھا. اس نے اس کی جو بزنس ویلیو لگائی وہ 39,000 پاؤنڈ اور کہا اس کا اس کو کمپنی بناتا ہوں. سالمن کی دکان سے سالمن اینڈ کو کمپنی کے نام سے میں ایک کمپنی بناتا ہوں. لیکن وہ یہ تو چاہتا تھا کہ ذمہ داری جو ہے وہ ساری کمپنی پر ہو. میں جو بھی کروں وہ ذمہ داری ساری کمپنی پر ہو. اس لیے ظاہر وہ کمپنی بنانا چاہتا تھا. مگر ایٹ دی سیم ٹائم وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کمپنی کا جو بھاگ دوڑ ہے، اس کے اختیارات ہیں، یہ سارے میرے پاس ہیں. یعنی کہ ذمہ داری میری کوئی نہ ہو اور اختیارات سارے میرے پاس ہوں. یہ اس کا سینٹرل جو پوائنٹ تھا، جو اس کی خواہش تھی، جو اس کی ڈیزائر تھی، وہ الٹیمیٹ مقصد اس کا یہ تھا کہ رسپانسبلٹی میری کوئی نہ ہو مگر اختیارات سارے میرے پاس ہوں. اس لیے اس نے اس شاپ ورنہ کاروبار تو کر رہا تھا تو اس کو اس نے جو کمپنی میں کنورٹ کرنے کی جو وہ اس کے حوالے سے کی. اس کے لیے پھر اس نے ان دو مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے کہ ذمہ داری میری نہ ہو اور اختیارات سارے میرے پاس ہو، ان دو مقصد کو اچیو کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلے مرحلے پر یہ کیا کہ میری ذمہ داری سے کمپنی کی ذمہ داری پر تب آئے گی جب میں کمپنی بناؤں گا. اس لیے اس نے کمپنی کا سوچا اور اختیارات اپنے پاس رکھنے کے لیے اس نے یہ کیا 39,000 پاؤنڈ اس نے اپنے بزنس کی ویلیو لگائی اور اس نے خود اپنے دو بیٹے
اور 3 بیٹیاں اور ایک بیوی، یہ 7 لوگ بن کے گھر کے، خود اس کی وائف اور 5 بچے جن میں 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں. ان کو اس نے کیا کیا کہ 7 ممبر، اس وقت ریکوائرمنٹ تھی جو کمپنی کی وہ 7 ممبر جو منیمم تھے. اب تو سنگل ممبر کمپنی بھی بن سکتی ہے، ایس ایم سی جس کو کہتے ہیں. اس وقت جو 18ویں صدی میں ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ 7 ممبر کمپنی آپ جو بنا سکتے ہیں. تو اس نے 7 ممبر ٹوٹل پورا کیا، یعنی خود، اپنی بیوی، اپنے 5 بچے جن میں 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ملا کر 7 ممبر جو ہے وہ 7 ممبر جو ہے پورے کر لیے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس نے یہ کیا کہ ایک شیئر کی 1 پاؤنڈ ویلیو رکھی. ایچ شیئر اکول ٹو 1 پاؤنڈ، ایچ شیئر اکول ٹو 1 پاؤنڈ. 39,000 ٹوٹل ویلیو اس نے اپنے بزنس سے لگائی اور 7 ممبر اس نے گھر کے پورے کر لیے. اب کمپنی کی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ اس کے پاس 3 ڈائریکٹر ہونے چاہیے. ایک ڈائریکٹر وہ خود بن گیا، 2 اس نے اپنے بیٹے ڈائریکٹر بنا لیے. ٹھیک ہے جی، 3 ڈائریکٹر. یہ بھی ہو گیا. اب اس نے کیا کیا کہ ان کو ایک شیئر دیا، اپنی بیوی اور اپنے 5 بچوں کو ٹوٹل جو شیئر دیے وہ ایک شیئر دیا، یعنی 1 پاؤنڈ کا. اور خود جو ہے اس نے 20,000 پاؤنڈ کے شیئر خود خرید لیے، یعنی کہ کمپنی کی مور لگائی اور خود اپنے نام پہ ایشو کر لیے. سرمایہ تو اس نے کہا کہ لگانا مجھے پڑا ہوا، فلی پیڈ ہے، میں نے کوئی فریش پیسے تو دینے نہیں ہیں، جو پیسے ہیں مجھے پڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے اس نے 10,000 پاؤنڈ کے جو ہے وہ ڈیبنچر اپنے نام سیکورڈ ڈیبنچر ایشو کر لیے اور 6,000 پاؤنڈ اس نے باہر سے لوگوں کو انسیکورڈ ڈیبنچر ایشو کر دیے. اس طرح 36,000 پاؤنڈ، یعنی یہاں 6,000 پاؤنڈ کا سر دست اس نے جو ہے وہ آج سے 200 سال پہلے 6,000 پاؤنڈ کا جو اس نے اضافی جو ہے وہ پیسے اپنے پاس لے لیے باہر جو ڈیبنچر اس نے انسیکورڈ ڈیبنچر سے کیے. خود کو اور اس نے سیکورڈ ڈیبنچر اس کو پتا تھا یہ وائنڈ اپ ہو گیا. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس نے وائنڈ اپ ہونا ہے. 39 سال میں سے اس نے یہ کیا کہ 20,000 کے شیئر ایشو کیے اور ڈیبنچر سیکورڈ ڈیبنچر 10,000 اور انسیکورڈ ڈیبنچر برابر 6,000. یہ جو 30,000 کا تھا، سوری 30,000 پاؤنڈ جو تھا، یہ اس نے اپنے نام ایشو کر لیا. 20,000 کے شیئر اپنے نام ایشو کر لیے، جن میں سے 6 شیئر اس کے بیوی بچوں کے تھے اور باقی 19,994 جو شیئر تھے وہ اس کے اپنے تھے. لیکن اب یہ دیکھ رہے کمپنی کو آپ پیسے دیتے ہیں تو کمپنی آپ کو ایک شیئر یعنی کہ ایک پیس آف ڈاکومنٹ دیتی ہے. تو یہاں تو اس نے پیسے دینے نہیں تھے، کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے خود ہی مور مارنے تھے، خود ہی سائن کرنے تھے، خود ہی اپنے نام ایشو کرنے تھے. اور جو پیسے چاہیے تھے وہ تو یہ پڑے ہوئے تھے پہلے سے دکان پر، سرمایہ تو وہ پڑا ہوا تھا. ان پیسوں سے جو سرمایہ ہے، جو مشینری ہے، جو معاملات کرنے تھے وہ تو آلریڈی وہاں موجود تھے. تو اس نے اپنے نام شیئر ایشو کر لیے 20,000 پاؤنڈ کے، پھر 10,000 کے ڈیبنچر ایشو کر لیے اپنے نام کے اور 6,000 روپے کے اس نے اسٹرینجر باہر لوگوں کو ڈیبنچر یعنی کہ کسی بینک سے لے لیے یا کسی انویسٹر سے لے لیے وہ کر لیے. میں اس کو جلدی سے کرتا ہوں، میرے خیال میں ٹائم تھوڑا کم رہ گیا ہمارے پاس. اب یہ ہوا کہ جب کمپنی 7 بعد جو وہ 3,000 جو پاؤنڈ بچ گیا وہ اس نے ریزرو ایسٹ کے طور پر وہ رکھ لیا. اب جب کمپنی 7 تو بزنس چلتی رہا، سال کے بعد کمپنی جو ہے وہ وائنڈ اپ کی طرف اس کو جانا پڑ گیا لاسٹ میں بزنس کو. تو اس نے یہ کیا کہ کمپنی کے پاس جو ٹوٹل ایسٹ تھے اس وقت جب کمپنی وائنڈ اپ کی طرف گئی، میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ جب کمپنی وائنڈ اپ کی طرف جاتی ہے تو سب سے پہلے سیکورڈ ڈیبنچر کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، پھر انسیکورڈ کیا جاتا ہے، پھر اگر کوئی چیز بچے تو شیئر ہولڈر کو دی جاتی ہے. تو کمپنی کے پاس جو ٹوٹل ایسٹ تھے ایٹ ٹائم آف وائنڈنگ اپ وہ تھے 16,000 پاؤنڈ کے صرف، اور جو لائبلٹی تھی
لائبلٹی جو تھی وہ 16,000 پاؤنڈ کی تھی لائبلٹی. اس نے یہ کیا کہ اس 10,000 روپے کو اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈال دیا. اس نے کہا کہ میں سیکورڈ ڈیبنچر ہوں. یہ دیکھیں اس نے اپنے نام پہ سیکورڈ ڈیبنچر ایشو کیے ہوئے ہیں, وہ بھی اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈال دیا. اور جو دوسرے جو تھے 6,000 پاؤنڈ والے جو سیکورڈ ڈیبنچر جو اسٹرینجر تھے, ان کے لیے کچھ نہ بچا اور وہ پریشان ہو گئے. اب وہ کورٹ میں چلے گئے. کورٹ میں جو ٹرائل کورٹ تھی اس نے تو اس کمپنی کو کہا کہ یہ تو میئر ایک شیم ہے. یہ دیکھیں اس بندے نے جو ہے وہ کتنا دھوکہ دیا لوگوں کو. خود ہی اس نے کمپنی بنائی, اپنی شاپ کو جو ہے اس نے کمپنی کو کنورٹ کیا, اپنے بیوی بچوں کو جو ہے اس نے ممبر بنایا, اپنے کو ڈائریکٹر بنایا. دس از ناٹ اے کمپنی جس نے میئر شیم. لیکن اس کے خلاف سالمن نے اپیل کی, اس کمپنی اس ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف, جس کا ٹائٹل تھا سالمن ورسس سالمن. ان کو اپیل میں جو جسٹس میکڈونلڈ نے کہا کہ whether there was a company or there was not, and it is impossible at this time that there was a company or there was not. آیا کمپنی تھی یا کمپنی نہیں تھی, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں کمپنی تھی اور کمپنی یا کمپنی نہیں تھی. اس لیے اگر کمپنی تھی, if there was a company, then there is no question of liability of Salmon. اگر کمپنی تھی تو پھر سالمن کی کس بات کی لائبلٹی ہے, جو ٹرائل کورٹ نے غلط فیصلہ دیا ہے. اور اگر کمپنی نہیں تھی تو یہ جو اسٹرینجر ہے جنہوں نے ڈیبنچر ایشو کیے ہوئے ہیں یہ انویلڈ ہے. ظاہری بات ہے کہ آرڈینری شخص تو ڈیبنچر نہیں دے سکتا, ڈیبنچر تو کمپنی دے سکتی ہے. تو اس اپیکس کورٹ نے جو ہاؤس فلاٹ نے کہا کہ یا کمپنی تھی یا کمپنی نہیں تھی. It is impossible کہ at this time to say that there was a company or there was not. اور اگر کمپنی تھی تو پھر سالمن کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اور اگر کمپنی نہیں تھی تو پھر ذمہ داری جو ہے وہ سالمن کی, پھر جو ڈیبنچر ہے وہ انویلڈ ہے. تو تھینک یو ویری مچ. اس سے پرنسپل یاد ہوا کہ کمپنی ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت رکھتی ہے اور اپنے شیئر ہولڈر سے انڈیپینڈنٹ رکھتی ہے. تھینک یو ویری مچ. سی یو اگین انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر.